الحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على حبيبه باطنا وظاهرا وعلى آله وأصحابه متواضعا وفاخرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مہمانان گرامی سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شادی خانہ آبادی کی محفل ہے. کنہ دی شادی کنہ دی محمد زوار صاحب دی ہمشیرہ محترمہ دی شادی خانہ آبادی کے موقع تے اے مبارک جلسہ رونق پذیر ہے. اللہ جل شانہ شادی نو واقعتاً خانہ آبادی فرمائے اور سب شرکاء نو دارین بھی سعادت اور نیک بختی عطا فرمائے. مختصر وقت کے اندر رات میں سو کے بول کے ساری رات جاگتا دنوں کو سونا دن بھی آج نہیں پورا سوچا گیا. زیادہ وقت جناب کا صرف نہیں کرانگا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہاتھ انشاءاللہ العزیز. جس مسئلے پہ بولاں گا وہ باغ فتح کا مسئلہ موضوع فوراً اس واسطے ضرورت سمجھ کے بیان کرنا پیارے ہے کہ ملتان شریف ایک دوست میاں صاحب ہیں ساڈے انہوں نے گھر بیٹھا تے یہ ذکر چھڑ پیا تے کسی نے آخیا اور عام ساڈے سننے میں بھی آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق کول گئیاں، کئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں. جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے، گلاں نہیں لڑدیاں ہوندیاں. کوئی کہندے نے حضرت ابو بکر کول گئیاں، کوئی کہندے نے حضرت عمر کول گئیاں. انہاں دا دور خلافت 2 سال کچھ مہینے، انہاں دا دور خلافت انہاں تو بعد کیا شروع ہوندا ہے. کوئی آندے نے انہاں کول گئے نے، کوئی کہندے نے انہاں کول گئے نے. خلیفے او سن تے پھر انہاں کول کی لینا ہے. مسئلہ تے خلیفے نے حل کرنا ہے. حضرت عمر دا جڑا خلافت دا دور ہے اس وقت اما پاک دے وصال فرما چکی ہیں. وہ حضور سرکار کے بعد 6 مہینے زندہ رہے ہیں. 6 مہینے کے بعد سیدہ خاتون دا وصال پاک ہو گیا. تو 6 مہینے انہاں دا وصال ہو چکا. 6 مہینے بعد حضرت عمر دا دور خلافت حضور پاک سرکار کو 2 سال کئی مہینے بعد جو شروع ہوتا ہے. تو
تو وہ کیویں حضرت عمر کو پہنچ گئی. پھر اگے جھوٹ نال پچرائے لا دیتی جاندیاں. عمر نے دھکا ماریا وہ ڈگ پئیاں. صدیق ابو بکر نے دھکا ماریا. پتہ نہیں کیڑے دروازے نوں دھکا دیتا. معاذ اللہ وہ ڈگ پئیاں. ہاں جی. اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اس کا بچہ ساقط ہو گیا, ڈگ گیا تے او دے نال ہی اما پاک دا وصال ہو گیا. یار لوکاں نوں شرم نہیں ہوندی خاندان رسول اور حضور دی عزت نال کیہو جیاں گلاں محسوس کردے ہیں. حیا نہیں ہوندی لوکاں نوں ایہو جیاں گلاں کردے. میں اس مسئلے نوں اوتھے سن کے رستے وچ ذہن بنایا ہے کہ میں اس اج دے اس جلسے دے اندر صرف اینو ہی بیان کراں اور حضور دے جوڑے پاک دے سارے جھوٹ کھول کے سچ سامنے رکھاں. اور جو کچھ بیان کراں گا یا کہ بخاری شریف یا پھر اہل بیت کی ہمدردی کے مدعی لوگوں نے کتابیں. میرے دوستو ادھر دیکھو, پہلی گل میں یہ ثابت کراں گا بخاری شریف کہ تین چیزاں سن. ایک باغ فدق, ایک خمس خیبر اور ایک مدینے کا صدقہ. یہ تین قسم کے مال اہل بیت نو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کیتے ہوئے سن کہ آمدن انہاں دی آپ علیہ السلام اپنے حرم پاک یعنی ازواج مطہرات حضور دیاں بیویاں سمیت, حضور سرکار دیاں بیٹیاں سمیت, حضور سرکار دے حرم سمیت سارے اس دی آمدن استعمال کرتے سن. یہ حقیقت باغ فدق دی حقیقت ہے. اللہ باغ فدق نہیں, خمس خیبر وہ بھی بیچ. اور تیسری شے مدینے دا کچھ مال صدقہ سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم او دی آمدن کلے سیدہ خاتون جنت نہیں, حضور دیاں ساریاں بیٹیاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل سمیت حضور دیاں گھر والیاں پاکاں ازواج مطہرات جڑے اصل اہل بیت, جڑے اصل اہل بیت نے سمجھا جڑا اصل اہل بیت حضور دیاں بیبییاں نے, حضور دے ازواج مطہرات. اس کی وجہ اور پھر اندر لفظ اہل بیت بلیندا ہی ہے. مثلا جدوں پوچھو وہ تیرے گھر والے کدے گئے, ہر کسی دا ذہن بیوی تے بچیاں وال جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور یار میری گھر والی فوت ہو گئی ہے, سچی دسیا جی جیسے بندے آپ وہ میری گھر والی فوت ہو گئی, اس لیے کسی کا ذہن دل دماغ بیٹی وال جاتا ہے کدے وال جاتا ہے؟ بولنے نہیں, ہر کسی کا ذہن بیوی وال جاتا ہے. گھر والی کنو آخر فلانے گھر والی کو طلاق دے دیتی, کی مراد لیندے نے؟ بولو بیوی لیندے نا. اہل بیت لفظ بول کے بیوی بچے مراد لے گئے, اور بیوی پہلا ہوتی, گھر والی وہی ہوتی, گھر کی مالکن انہوں آخیا جاتا ہے. ایویں آندے لفظ عرف تو نہیں پھیرا جا سکتا. لہذا وہ پہلو گھر والے نے حضور دے اہل بیت پہلے نبی دے ازواج مطہرات نے گھر والیاں محترمہ نے. ہن وہ جڑا جو بھی مال ہے سی کہ تینا قسماں دا حضور نے وقف کیتا ہویا سی. او دی آمدن وقف جڑا ہوندا ہے او دی آمدن خرچ ہوندی ہے, او دا مالک کوئی نہیں بندا ہوندا. توجہ نہیں فرمائی نے. جیڑا مال وقف کیتا جاندا ہے او دی آمدن
جنہ واسطے وقف ہوندی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، وہ کسی دا ملک نہیں ہوندا۔ انبیاء علیہ السلام اسی طرح ہی کرتے لگے آئے نے، کسی دا مال ملک اگلا وارث نہیں بنیا، وہ دی آمدن دا وارث بنتا رہا ہے۔ آمدن دی وراثت ہو رہے، مال دا وارث بن جانا، مالک بن جانا ہو رہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے سنگیو کہ نہیں؟ جی میں وضاحت کردا پیا وا، اس طرح کسی نہیں کرنی، ذہن چ رکھنا۔ اللہ دے فضل نال بے مثال گفتگو ہونی۔ یہ پہلی گل سمجھ لئیے، مال خالی فدق دا نباغ نہیں سی، خمس خیبر بھی ہے، مدینے دا صدقہ بھی وچ کچھ ہے۔ یہ تین وقف سن اہل بیت دے اوتے، انہاں دی آمدن خرچ ہوندی سی، یہ ملک کسی دا نہیں سی۔ کیوں کہ نبی مالک نہیں بناوندے، وارث نہیں بناوندے، نبی جو کچھ ہوندا ہے وہ صدقہ چھڈ جاندے نے۔ ہن اس جو صدقہ چھڈ جان، او اس دی آمدن جویں جویں شریعت فرماوے میں خرچ ہوندی ہے، لیکن وہ مال ملک کسی دا نہیں بنتا۔ توجہ فرمائی کہ نہیں؟ جو نبی بیت المال امت کا چھڈ جان وہ الگ ہے، جو چھڈ جان کسی واسطے خاص نام کر کے تو پھر وہ مطلب یہ کہ وہ وقت چھڈ گئے نے، وہ آمدن خرچ ہونی ہے، لیکن اصل جڑا ہے وہ کسی دی ملک نہیں رہنا۔ آگے جو سمجھ، وہ جڑا 3 قسم دا مال سی وہ حضور سرکار نے ایویں ہی چھڈیا سی۔ اس مال نو طلب کرنے واسطے میں بخاری پڑھا گا، صرف توجہ ہے، اس مال نو طلب کرنے واسطے اما پاک خود نہیں گئیاں، جھوٹ دی اخیر آخنا سیدہ گئی دھکے وجن فلان ہویا، اتنا چیر کھلوتی رہی لعنت اس جھوٹ دے۔ میں بخاری دے لفظ پڑھن لگا، بخاری شریف کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری باب بنایا ہے رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں، رسول اللہ دی رشتہ داری دیاں فضیلتاں، اور سیدہ خاتون جنت بنت نبی دی فضیلت دا باب بنایا ہے۔ اور عجیب گل یہ کہ جیڑی پہلی روایت امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی فضیلت لے آندی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر دی ہی روایت اور سیدنا صدیق اکبر دی زبان دی ہے۔ اچھا سنگیو توجہ، یہ ساڈے سنیاں دی بڑی دنائی ہے۔ میں ملتان بھی گل کی بھی محسوس کرنا، اور سنیاں دی بڑی دنائی ہے۔ یہ اہل بیت دے بھی سچے مخلص دوست نے، سیانے دوست نے، بے وقوف دوست نہیں۔ بے وقوف دوست دشمن نالوں بھی بہتا نقصان کرتا ہے بیچارہ۔ یہ سیانے بھی دوست بھی ہیں، سیانے بھی ہیں۔ کی کرتے ہیں انہوں کا سیان پونا کیڑا ہے؟ ادھر ویخ انہوں کا سیان پونا ہے۔ اس اہل بیت کی شان صحابہ کی زبان نال بیان کرتے ہیں۔ کیوں کہ اہل بیت کی شان اگر صحابہ نال بیان نہ کی جائے تو پچھوں بچن گے اہل بیت۔ ہوں اہل بیت اپنی شان آپ بیان کرن تو انہوں تو کسے مننا ہی نہیں،
ہر کسی آخرے تے اپنے منہ وچ تعریف کرتے پے نے تے اپنے منہ دی تعریف کسی واسطے نہیں سنی جاتی، کوئی نہیں سنتا۔ وہ سنی تاں سیانے نے یہ آندے نے اساں اہل بیت دی شان صحابہ دے منہ وچوں سننے ہیں اور صحابہ دی شان اہل بیت دے منہ وچوں سننے۔ جے آنے صحابہ کافر نے، صحابہ جھوٹے نے، اہل بیت مومن دے سچے نے، پھر اہل بیت کا ذکر خیر کنے کرنا ہے؟ اہل بیت کی شان کنے بیان کرنی ہے؟ جے آنے اہل بیت جھوٹے نے تو صحابہ کی شان کنے بیان کرنی؟ سجنا ایسا سنی مذہب سے آیا ہے، اہل بیت کی شان صحابہ کی زبان کو بیان کر دے، صحابہ کی شان اہل بیت کے منہ سے بیان کر دے، تو پھر دونوں گھر کی شان بنتی ہے صحیح۔ کیوں؟ اہل بیت نے اپنے منہ اپنی شان نہ بیان کی، صحابہ نے اپنی نہ کی، انہوں دی ادھروں آئی انہوں دی ادھروں آئی تے پتہ لگا دونوں گھری شان والے نے، وہ بولنے نہیں جی دونوں گھر شان والے نے، اگر اپنے منہ بیان کر دے تو مخالف نہ من دے، اس واسطے ایسا جڑ نہیں کٹتے۔ ادھر ویکھو اگر صحابہ نو علیحدہ رکھو تو اہل بیت کی شان بیان کرنے والا منہ ہی نہیں رہتا، تو جدو اہل بیت کی شان بیان کرنے والا منہ رہنا ہی نہیں تو کدوں لینی؟ ادھر ویکھ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ سیدنا امام احمد بن حنبل تو پوچھا گیا مولا علی دے بارے شانہ دیاں روایتاں بہتیاں کیوں آئی ہیں، حتیٰ کہ امام نسائی جیسے محدث نے خصائص و علی پوری کتاب لکھ دیتی ہے شان علی دے اوپر، توجہ نہیں فرمائی۔ انہاں تو پوچھا گیا امام احمد بن حنبل تو کہ حضور انیاں حدیثاں جڑیاں کہ جنیاں شان علی دے بارے آئی ہیں دوسرے صحابہ دے بارے انیاں کیوں نہیں آئی ہیں؟ امام احمد نے فرمایا وجہ یہ جسلے خارجی اٹھن نا خارجی اٹھن تے اہل اور بعض بنو امیہ دے یزید جیسے اس طرح دے کہ زبان درازی کرن لگے نا اہل بیت کے خلاف تے نبی دے صحابہ فرض سمجھے علی اور اہل بیت کا دفاع انہاں تھا اور سینے دے اندر جو خزانہ نبی دی حدیثاں دا علی اور اہل بیت کے بارے رکھ دے جے سب کٹ دے تاکہ منہ بند ہو جائے اہل بیت کے خلاف تو بکواس اللہ۔ اور کیسی عجیب گل ہے، علی دا دفاع ہی صحابہ کیتا ہے، وہ شان علی دا بیان ہی صحابہ کیتا ہے۔ اسی واسطے ادھر دیکھ جدو حضرت سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن بن علی دی صلح ہوئی ہے مسئلے دے اندر، توجہ جس نے صلح کر کے فارغ ہوئے حضرت ابو بکرہ حضور دے صحابی اٹھے، ابو بکرہ نام دے صحابی اٹھے نے، فرمایا لوگو مینو ایک نبی سونے کا فرمان یاد آیا، حضور دی حدیث یاد آئی ہے، آنکھوں سے سناوا جی میں تمہیں آخیا آنکھوں سے سناوا، ایویں ابو بکرہ نے فرمایا آنکھوں سے سناوا، انہیں آخیا سنا، آپ نے فرمایا میں سونے نبی تو سنیا سی ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا مینوں حضور نے بیان کیتا سی، میں حضور تو سنیا سی، اے میرا پتر حسن سردار مینوں امیداں نے
اللہ وحدہ لا شریک مولا میرے اس پتر دی برکت وسیلے دے نال مسلماناں دے دو گروہاں وچ صلح کراوے گا. ہن اے حدیث حسن پاک نے نہیں سنی نہ علی پاک نے سنی ہے, حضرت ابو بکر صحابی نے سنی ہے تے شان حسن پاک دی صحابی نے سن کے مجمع بیان کیتی ہے. معلوم ہویا وہ اہل بیت دی شان بیان کرنے والی زبان صحابہ دی ہے. جڑا صحابہ دی زبان دا منکر بنے گا جھوٹا نو آکھے گا وہ شان اہل بیت کو ہاتھ دے بیٹھے گا. لہذا شان اہل بیت کا دوست وہی ہوئے گا جڑا نبی دے صحابہ دی زبان نو سچا بنے گا. ادھر ویکھو سجنا اگلی گل سنو. یہ آخنا بی بی پاک خود گئی ہے وہ ظلم ہے وہ ظلم ہے وہ ظلم ہے وہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے وہ لعنت ہے جھوٹ ہے. آپ بخاری پڑھن لگا کتاب فضائل اصحاب النبی باب مناقب قرابت رسول اللہ حدیث نمبر 3711 جی میں اتنے پیا کتب ستا والے نسخے دے 3712 لفظ سنو مسلمانوں لفظ سنو. ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الی ابی بکر. مولانا استاد المدرسین مولانا مفتی محمد رفیق صاحب میرے سجے پاس تشریف فرما نے فیضان مدینہ دے صدر مدرس. انہاں نو پوچھ لو ترجمہ کی بنتا ہے. ارسلت الی ابی بکر انہاں ابو بکر وال قاصد بھیجا ہے بندہ بھیجا ہے. مرو ہے بولو کیوں منہ بند کر گئے ہو. لفظ ان فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها. سیدہ خاتون جنت نے پیغام بھیجا ہے بندہ بھیجا ہے ابو بکر والے. یہ بخاری فرماندی ہے بندہ بھیجا ہے لکھ لعنت اس زبان پہ جڑا آکھے کہ خود گئیاں نے دھکے کھانے. نبی سونے دی بیٹی تے خود چلی جاوے اس گھر کے اندر چلی جاوے جتھے پردہ ضروری. تو بول دے نہیں جو میں قسم ذات دی کر کے آنا بے وقوف دوست نالو سیاح دشمن چنگا ہوں. بے وقوف دوستی کردیا دوست کا کباڑا کر دینا. دوستی کردیا ایک طرف میں آخا میں اہل بیت کا محب ہاں اور دوسری طرف ایڈی بےزتی کرا باغ کا ٹوٹا منگن واسطے نہ پردے کا خیال ہے غیر کے گھر بی گئی پھر بھی توجہ تے کر کچھ سوچ اج دیاں عزت دار بیبیاں اج دیاں میں ایک نہیں سینکڑے مثالاں دے سکنا جنہاں محض اپنی جائیداد اس واسطے چھڈی ہوئی ہے. انہاں آخیا ایسا نہیں لیندیاں کیوں آخر ساڈے کچہری وچ جانا پینا ساڈی فوٹو بنے گی ساڈی عزت نو سانو گوارا نہیں. میں قسم ہے بخاری اور قرآن پہ ہے قسم چوکے آنا حجرہ شاہ مقیم بھٹیاں دا خوہ ہے جتھے سید مراتب علی شاہ صاحب پڑھاندے نے. وہ بھٹیاں دے خوہ دے بھٹے ذمہ دار نے. انہاں آن کے میرے کو مسئلہ پوچھا. انہاں کہ چشتی صاحبہ ساڈیاں بیبیاں آکھدیاں
اساں حصہ تواڈے تو زمین دا اس واسطے نہیں لیندیاں سانو کچہری جانا پونا اور سانو فوٹو بناونی پینی ہے اساں زمین چھڈی سانو اے چنگی لگدی ہے مگر عزت رولنا چنگا نہیں لگدا او میں پوچھنا او ظالما 1400 سال تو بعد مربیاں دے مربے بیٹیاں چھڈی بیٹھی ہیں سیدہ خاتون رولدی پھردی سی شرم کر اصل گل یہ ہے ارسلت بی بی پیغام بھیجے خود نہیں توجہ ہے اور مسلمانوں آئیے سمجھ کے نہیں آئی پہلا جھوٹ کھل گیا کہ نہیں کھلیا بی بی گئی معاذ اللہ دھکے کھاتے نعوذ باللہ بچہ ڈگ پیا اسے درد نال بی بی فوت ہو گئی سارا جھوٹ نکل گیا بولنے نہیں دے نکل گیا جھوٹ حقیقت کیا ارسلت بلا ابی بکر بخاری دے لفظ بولن دیا بی بی باغ نے پیغام بھیجا ہے قاصد بھیجا ہے انہیں جا کے حضرت صدیق اکبر نال گل کی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ہے اہل بیت کی عزت محفوظ ہو گئی کہ نہ ہوئی بولنے نہیں اصل تو وہی اصا کہنے اس گھرانے تو سورج شرماندہ ہے جس گھرانے تو سورج شرماوے وہ گھرانہ جگہ جگہ سے چند ٹکیاں دے پیچھے اپنی عزت رولے خبردار نبی کی اہل بیت کے ساتھ ایسا ظلم مت کیا جائے اگر کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو پھر کم از کم محبت کا دعویٰ تو چھوڑ دے محبت اس چیز کا نام نہیں کہ عزت برباد کی جائے اور پھر اگو آخیا جاوے سانو بڑا پیار ہے اس کا نام کوئی محبت نہیں ہے محبت ہے یہی کہ سب سے پہلے عزت محفوظ کی جائے بھائی مان دسو تاری عزت نو بدنام کر کے اگر کوئی بندہ تاری دوستی کا دعوی کرے تو تسی منو گے جب تصا نہیں منن لگے تو حضور نے کیویں مان لینا بولو بولتے نہیں مان دسو اسی حدیث قرآن پاسے رکھ کے قسم خدا دی عقل کے تکڑی نال بھی تولیے نا گل تے ایسی کران گے جنوں ساری کائنات مننے گی کہ یار گل تہاڈی ٹھیک ہے یہ ہن عقل دی گل کہ کوئی بھی کسی دی عزت نو بدنام کرے وہ دوست نہیں ہو سکتا دوستی اس چیز کا نام نہیں اور اگر وہ دوستی دا دعویٰ بھی رکھدا ہے تو پھر سیانے ہوئی آکھیں گے بے وقوف دوست ہے سیانا نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں ادھر وہ میں نال سنا دینا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان شریف وچوں اہل بیت دی محبت اور اہل بیت دے عزت احترام دے جڑے لفظ نکلے نے نا امام بخاری سیدہ خاتون جنت دی شان دا جڑا باب بننے پہلی گل ہی وہی کی ہے جڑی صدیق دے منہ وچوں نکلی وہ کی ہے لفظ سنو اللہ اکبر و کبیرہ بولو بولو فتکلم ابو بکر روایت تفصیل نہ لگے سناواں گا اہل بیت دے مرد مولا علی جیسے کٹھے ہوئے شاہ علی مشکل کشا حضرت عباس دونوں اہل بیت دے پیشوا سربراہ حضرت صدیق اکبر کو کٹھے ہوئے فتکلم ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق بولے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا فقال والذی نفسی
بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی. شالی حضرت عباس اہل بیت کے مرد کچھے بیٹھے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی کچہری ہوئی. حضرت صدیق اکبر اٹھ کے کلام کی تھی. آپ نے خطبہ دیتا, انہیں سارے نے کے تقریر فرمائی. تقریر فرما کے فرما نے والذی نفسی بیدہ, میں ابو بکر نوں اس ذات رب کی قسم جے دے قبضے وچ میں ابو بکر دی جان. رسول اللہ دے ایک ہیں رسول اللہ دے رشتہ دار, ایک ہیں میرے رشتہ دار. فرمایا میں اللہ کی قسم کر کے آنا رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا, رسول اللہ دے رشتہ داراں نال جوڑا, رسول اللہ دے رشتہ داراں نال صلہ ورتی صلہ رحمی ورتا, رسول اللہ دے رشتہ داراں نال نیکی کراں. مینوں اپنے رشتہ داراں تو چنگا لگدا ہے, اپنے رشتہ دار مینوں نہیں چنگے لگدے جنے پاک محمد دے رشتہ دار چنگے لگدے. بولنے نہیں بولو. یہ جسے خلیفہ سی اس لیے پیا گل کرتا ہے, مت کوئی آکھے ڈر کے پیا کرتا ہے. اس لیے آپ بادشاہ ہے, آپ بادشاہ ہے کہیں تو ڈرتا ہے. بولنے نہیں. اگر یہ آخیا جائے شالی بھی چپ رہے سن ڈر دے مارے, اتو آخیا جائے صدیق بھی یہ جڑی گل کرتا سی ڈر دے مارے, تو پھر سیدھی گل نہ کریے. حضور سارا ٹولا ہی ڈرپوکاں دا چھڈ گئے. توجہ نہیں فرمائی نے. ہاں بے صدیق خلیفہ بنے تے جیڑی ہن قسم کھا کے آندا ہے اوئے مینوں حضور دے رشتہ داراں نال بہتا پیار ہے, میں انہاں دے نال نیک سلوک برتاں, انہاں نال احسان کراں, انہاں دی خدمت کراں, مینوں بہتا پسند ہے اپنے رشتہ داراں نالوں. جے اسی آکھیے ابو بکر ڈر کے اہل بیت تو ڈر کے گل پیا کردا ہے, تو اتوں پہلوں یہ آخیا جاتا ہے کہ حضور علی پاک بھی چپ رہے نے ڈر دے مارے. ہن علی بھی اہل بیت چپ رہے صحابہ دے ڈر تو, صحابہ چپ رہے اہل بیت دے ڈر تو پچھوں پھر یہ آخنا پینا ہے حضور پاک ڈرپوکاں دا ہی ٹولا چھڈ گئے نے, اہل بیت بھی ڈرپوک صحابہ بھی ڈرپوک, تے پیچھے پھر آپ چھڑکنے بجائیے. بول دے نہیں وہ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی نہ, تے پھر یہ مطلب یہ نکلیا بڑی عجیب گل نہیں کہ جنہاں نے دنیا فتح کر ماری ہے وہ سارے ڈرپوک سن. اور ڈرپوک دنیا فتح کر دے ہوندے نے, بولتے نہیں جی تو دنیا فتح کیویں ہو گئی. صحابہ بھی ڈرپوک اہل بیت بھی ڈرپوک, وہ چپ رہے نے انہاں دی وجہ نال, وہ چپ رہے نے انہاں دی وجہ نال, کہ دونوں چپ رہے نے. تے اسلام کیویں پھیل گیا ہے, دنیا فتح کیویں ہو گئی ہے یار, خیر تے ہے درپوکاں نال ہی فتح ہو گئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہوں ادھر ویکھ گل میں لمبی نہیں کرتا, نقطہ ایسا سمجھانا جہاں جواب نہ آئے, لا جواب ہو. اگر میری کسی گل کا کوئی جواب توڑ پیش کر دے میں دسیا جی میں قسمیہ بیان نہ, اگر کوئی دا توڑ کر دے میں نک وڈا دوں جیڑی گل کرتا پیا. ہوں گل سمجھ, اما پا یہ جڑا جو کچھ ہے سینا پا مال 3 قسم دا مال وہ کلا سیدہ خاتون دا نہیں سی, وہ حضور دی سارے اہل بیت دا حصہ سی. حصہ بھی کنج دا سی وقف دا کہ دی آمدن ہونی. سیدہ خاتون جنت نے, توجہ, سیدہ خاتون جنت نے سوال کی بندہ بھیج کے سوال کیتا ہے حضرت صدیق اکبر دے سوال کیتا ہے انہوں کو, توجہ ذرا
اور حضور دیاں باقی دیاں گھر والیاں اہل بیت حرم پاک انہاں سوال کیتا ہے سیدہ صدیقہ اما عائشہ پاک دے کول انہاں آخیا تہاڈا ابا جی ہیں خلیفہ تے باغ فتح ہو گیا تے خمس خیبر ہو گیا تے صدقہ مدینے دا حضور دے گئے حضور سرکار جو آمدن ساڈے تے خرچ کردے سن تے پھر ساڈا ہی ہے تے تسی ابا جو نو آکھو سانو دین ہن مطالبہ کلا توجہ یار ادھر کی ویکھدے ہو چھڑکنے افسوس ہے یار میں کی بیان پہ کرنا تسی کدھر پہ ویکھدے جی اتنے ہر کوئی ضرورت کی گل ہوتی رہتی ہے تصا ادھر ویکھن کا کی تک بن گیا یا پھر مینو آخو میں سراغ کر کے جناب نو تو میں اٹھ پہ میں پہلو ہی آوازدار ہاں اس قوم سے کوئی ایڈا شوق مینو تھوڑا چڑھیا ہے میں پہلو یہ کہنا اقبال کی زبان لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے اقبال کہنا اللہ سویا مینو بڑی نعمتوں نوازیا بڑا شکر ادا کرنا وا پر ایک عرض بھی کرنا وا اقبال آگیڑی کہندا ہے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے لیکن مجھے پیدا کیا اس دیش میں تو نے جس دیش کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند میں پہلو جم کیوں کھلوتا ذہن ساڈا دل دماغ ایڈا آزاد اگوں قوم وہ لگی ہے جی غلامی دے اوپر خوش ہے جہاں آزادی کی گل کرے انہوں وٹن ٹر پے وہ توجہ ہے تو سونے گل سمجھنا مطالبہ یہ آخنا سیدہ خاتون جنت نے کلا کیتا ہے غلط جی میں پہلا جھوٹ ثابت کیتا ہے کہ آپ گئی ہیں غلط جھوٹ ہوتا انہیں کاسٹ بھیجا انہیں بندہ بھیجا ہوں اگلا بھی جھوٹ ثابت کرنا سیدہ خاتون جنت پاک کلے مطالبہ نہیں کیتا حضور دیا ساریا گھر والیاں بھی کیتا ہے اور حضرت علی تے حضرت عباس بھی کیتا ہے وہ بولتے نہیں انہاں دونوں کی کیتا ہے بولتے نہیں جی مطالبہ کرنے والے تین سیدہ حضور دیا گھر والی شاہ علی تے شاہ عباس یہ سارے مطالبے کرنے والے سن توجہ ذرا ہوں جیڑا جواب صدیق اکبر پاک نے دتا سی کہ حضور تو میں سنیا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ ساڈے وارث نبیاں دے وارث نہیں بنتے جو اساں چھڈنے او صدقہ آمدن کھان گے ملکیت کسی دی نہیں ہونی ہائے اے راز ہے کی بادشاہ اور نبی میں فرق بیان کرنے کے لیے یہ مسئلہ اللہ نے حضرت آدم سے چلایا کیا کہ بادشاہ مال اکٹھا کرنا چاہتے ہوتے ہیں نبی ہک پائی ہی اپنے ملک چ نہیں رکھتے ہوئے اگر
نبی کوئی شے اپنی ملکیت ظاہر کرتے تو نبی کی نبوت کی تصدیق ہی نہیں سی ہونی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر کسی آخنا سی یہ بادشاہ ہے مال ملک اکٹھا کرنا چاہتا سی. نبی سونے نے اور سن نبی سونے نے ایک پائی کے اتنے بھی اپنی ملکیت ثابت نہ کر کے دسیا ہے. دنیا والوں یہودی بھی آخن گے, عیسائی بھی آخن گے, غیر مسلم بھی آخن گے یہ سچا نبی ہے. وہ کیوں نبی سچا ہے؟ آخر پچھلے نبی بھی کسی شاید مالک نہیں سن بنتے دنیا کے, یہ بھی نہیں بنیا, نہ وہ وراثت چھڈتے سن نہ یہ وراثت چھڈ گیا ہے. لہذا وہ بھی سچے نبی سن, یہ بھی سچا نبی. وہ آئی جی سمجھ کے نہیں, ہوں پتہ لگا جی کیوں وراثت نبیاں دیا نہیں چلتی, تاکہ کوئی یہ نہ آخے جی دین کی گل کرتا ہے لالچ کی وجہ کرتا ہے. لہذا ہر ایک آخے کہ یار جڑا صرف اپنی ضرورت لوڑ تھوڑی تو تھوڑی کر کے پوری کرتا ہے تے مال ملک کچھ بھی نہیں رکھتا, اپنے اولاداں وچ بھی ایویں کہہ گیا ہے کہ جو میں چھڈیا ہے خبردار مالک نہیں بن سکتے تسی, نہ میں مالک سا نہ تسی. اور سمجھ روح سمجھا رہا, روح وچوں بوڑھا اصل کا سمجھا رہا ہے. بے وقوف دوست نہیں, انشاءاللہ حضور دی غلامی بھی ہے تے عقل مندی نہ آئے, سیان پونے نہ آئے, گل دل نہ منے واپس مینوں مار دے للا گا. کوئی نبی نہ اجرت منگدا سی تبلیغ تے, نہ مال ملک بناوندا سی, صرف اپنی لوڑ پوری کردے سن. کیوں؟ جے اجرت منگدے تے کافر آکھنا سی لالچی نے, کافر آخنا سی لالچی نے, مننی نہیں سی گل. جی ملکیت بناؤ تے پھر بھی کافر آخنا سی یہ مال کٹھے کرن نو پھرتا ہے, یہ کی لگے رب نال. چڈو ہوں بھی گلا کر لیں لوگ کہ نہیں کرتے, فلانا بول بھی اینے پیسے منگتا ہے وہ تو لالچ, وہ تو لالچی بندہ روپیے کٹھے کرن پھرتا ہے. کہندے نے کہ نہیں سچی دسیا جی مان کہندے نے تے جے امتیاں تے زبان کھل جاندی ہے تے رسول تو امتی ہو یہ مسلمان ہو کے مسلمان تے کھولی کرن کافر ہو رسول تے کیوں نہ کھول دے, وہ تے ہے نہیں دشمن. انہاں دے آگے نہیں ویکھیا تھبو کٹھے کرن نو پھردا ہے تے بندا او خدا دا رسول ہے. اللہ تعالی اوتھے ہی انہاں دے بند کر دتے. اور جھلیا جے نبی اپنی اولاد کی وراثت چھڈ جاندا تے کافراں دی مڑ زبان کھول پینی سی. انہاں کہنا سی ویکھیا اتوں اتوں دے فقیر بندا سی, وچوں سارا کچھ اکٹھا کر کے تے اولاد نو دے رہا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے تے کافراں دا پھر بوٹھا کھول پینا سی. بولو تے کافراں دے شک شبے جڑے نے انہاں مسلماناں دا پٹھا بہا دینا سی کئیاں دا. لہذا اللہ تعالی نے بوئے بند کر دیتے اور بول دے نہیں. لیکن کیسی عجیب گل ہوتی ہے, جڑے خالی ہاتھ رکھتے ہیں خالی ہاتھ جاندے نے. دو جہان دیا نعمتاں انہاں دے ہتھاں چوندیاں نے. اللہ اکبر و کبیرہ. ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ونڈ کے غریباں نو دے, مسکیناں نو دے, امتیاں نو دے. کافر آندے نے واقعی سچا رسول ہے. ویکھو مسکیناں دا خیال رکھدا ہے, دوجیاں دا خیال رکھدا ہے, اپنا نہیں.
دوجیاں کا رکھتا ہے اپنا نہیں، یہ سچا رسول ہے۔ اللہ کا رسول جدو نعمت ونڈن دے آندا ہے، ہن پتہ لگ گئی۔ اور سن شاہ علی مشکل کشا کیوں فقیری تے درویشی وچ رہے نے، تے کیوں فقیری تے درویشی دی زندگی ملی ہے؟ حضور دے گھر وچ پلے نے، شاہ علی حضور دے گھر وچ پلے نے۔ شادی دے اوتے جو کچھ دتا ہے، جو کچھ شادی دے موقع تے دتا ہے، وہ بھی کسے نے دتا ہے تے شادی دے موقع تے ونڈیا دتا ہے۔ او ایمان نال دس کیوں؟ اس واسطے شاہ علی پلیا سی محمد دے گھر وچ۔ اگر شاہ علی کسے پاسوں مال رکھ دے اور ظاہر کر دے تے اگلے آکھنا سی محمد نے پتر بنایا سی، ویکھیا ادھروں دے گیا۔ شاہ علی نے ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہیں آخیا ویکھ لو علی دے گھر چ کی ہے، میں محمد دین دا وارث ہاں، علم دا وارث ہاں، معرفت دا وارث ہاں، محبت دا وارث ہاں، عشق دا وارث ہاں، میں علم دا وارث ہاں علی، میں دنیا دی کسی شے دا وارث محمد دا نہیں بنیا۔ آ ویکھو ہاتھ کھڑے جے۔ جگ نے آخیا سچا ہے محمد، کیوں؟ آخر نہ او دے کول کوئی شے لبھی ہے، نہ او دی آل کول کوئی شے لبھی ہے۔ ہوں اے نقطے جڑے نے آ وچلیاں گلاں تے آ وچلیاں رمزاں جڑیاں نے یہ اللہ والیاں تو سوا کون سمجھے؟ او بولدے نہیں جی۔ ارے نعمتیں بانٹتا جس سمت اعلیٰ بریلوی فرما رہا ساڈا نبی جدھر بھی نعمتاں ونڈن نوں ٹر پیا ہے، جڑے خالی ہاتھ رکھدا سی وہ خالی ہاتھ کیوں رکھدا سی؟ خالی ہاتھ رکھن جراوے ادھر ہاتھ خالی رکھن کیڑی 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 نعمت اپنے کول کیڑی کیڑی نعمت کول رکھاں نہ اساں یہ کرنے ہیں جدھر جدھر جاواں گے اساں زبان ہلاواں گے، تقدیر والا رب اپنی تقدیر نال نال چلانا جاوے گا۔ اساں ہاتھ نال کسے امید اساں زبان نال آکھاں گے مولا ادھر رنگ کر دے، یا اللہ رحمتہ کر دے، تو سونے نے رحمتہ کرنی شروع کر دینی ہے۔ انہوں ہاتھ وچ نعمت رکھن دی لوڑ کیڑی ہے جڑا زبان نال آسماناں دی تقدیر چلاندا ہے۔ امام اہل سنت نے اس گل نو اپنے رنگ وچ بیان کیتا ہے، وہ گل ذرا اوکھی سی میں سوکھی کر دتی۔ آپ فرماندے نے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ارے ساتھ ہی منشی رحمت کا ایتھوں دا منشی نہیں، ایتھوں دا پٹواری نہیں، وہ آسمانہ دا رحمت دا منشی جدھر حضور سرکار نعمتاں ونڈے گئے آسمانہ دا منشی ادھر نال نال قلمدان اپنا لے کے لکھنا جا رہا ہے۔ سونیا جدھر زبان مبارک چلاوے گا ادھر ہی رحمتاں کر دیا گے۔ تو بول دے نہیں ہوں مطالبہ بھی مطالبہ تین طبقے توجہ ہے کیڑے کیڑے نے؟ حضرت علی عباس
ایک سیدہ خاتون جنت، دو حضور دیاں گھر والیاں جنہاں وچ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جنہاں بیبییاں دے وچ شامل نے، لیکن انہاں مطالبہ کیتا ہے ان اما پاک نو آکھیا ہے کہ تساں ابے اپنے نو آکھو او ساڈا حصہ دے۔ سیدہ خاتون نے قاصد بھیجیا سانو حصہ دیو۔ توجہ ذرا، حضرت علی تے حضرت عباس نے یہ گل حضرت صدیق اکبر کو جا کی تھی۔ توجہ ذرا، ہن ہویا کی ادھر ویکھ، جیڑا اے فرمان رسول اللہ دا سنایا ہے، لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اساں وارث کسے نہیں بنن دے، جو چھڈنے او ترکا او صدقہ ہوندا ہے۔ اے حدیث حضور نے بیان کیتی سی مرداں وچ بیٹھ۔ حضور نے گل کتھے کیتی سی؟ مرداں وچ، گھر وچ بیبییاں دے سامنے نہیں سی۔ ہن ہوندا ہے میں تقریر ایتھے کر رہا ہوں، میں جڑیاں ایتھے گلاں ہزاراں کراں گا او گھر وچ نہیں کیتیاں، میں خود یہ موضوع گھر وچ کبھی نہیں بیان کیتا جڑا تانوں سنانا پیا۔ ایتھے کراں گا، اگلے جلسے وچ ہور، اس تو اگلے ہور، اس تو اگلے ہور، پتہ نہیں کنے موضوع کنیاں گلاں ہو جاندیاں جڑیاں تساں سنیاں انہاں نہیں سنیاں، جڑا انہاں سنیاں اگلیاں نہیں سنیاں، جڑا اگلیاں سنیاں گھر والیاں سن، جڑے گھر وچ بیٹھ کے میں گلاں کیتیاں او تساں نہیں سنیاں۔ تے سونا نبی ایویں جتھے جتھے بہندا سی لجپال، ضرورت کے مطابق جیڑی گل موقع دی اوندی سی ضرورت دی حضور کر دیندے سے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر تھان تے ہر گل حضور نے بیان کیتی ہے، نا تا کر کے کئی صحابہ کئی حدیثاں نہیں سن جان دے، دوجے نو سنتے، دوجیاں تو سنتے سن، انہاں ایک دوسرے تو سن کے اگے کام چلایا ہے۔ یہ خود ایک موضوع ہے اگر یہ بیان کراں تو، لیکن یہ تمہیں اصل حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ حضور باہر بیٹھے سن، مرداں چ حضور نے گل کی، کناں کی مرداں چ گل کی۔ شاہ علی بھی انہاں مرداں چ موجود سن، حضرت عباس بھی انہاں مرداں چ موجود سن، حضرت عثمان بھی انہاں مرداں چ موجود سن، حضرت عمر بھی انہاں مرداں چ موجود سن، حضرت سیدنا زبیر بن عوام بھی انہاں مرداں چ موجود سن، سعد بن ابی وقاص بھی انہاں مرداں چ موجود سن، عبد الرحمن بن عوف بھی انہاں مرداں چ موجود سن۔ یہ ساری محفل لگی ہے جدو حضور نے گل کی، توجہ ذرا، سرکار نے مرداں چ بہ کے گل کی ہے، بیبیاں نو سر کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ اما عائشہ نو بعد حضور نے جا کے گل کی ہے، اما عائشہ نو اس چیز کی خبر سی۔ ہن توجہ ذرا، صحابہ حضرت علی حضرت عباس جدو آئے نے حضرت صدیق اکبر دے کول، حضرت فاروق اعظم دے کول، توجہ انہاں پوچھیا، انہاں آکھیا اے علی اے عباس، اے عثمان بیٹھا ہے، اے سعد بیٹھا ہے، اے زبیر بیٹھا ہے، عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہے، ساری بخاری پہ پڑھنا، بخاری تو باہر نہیں۔ دسو تساں حضور تو اے حدیث سنی سی؟ ہن شاہ علی دی گواہی سن، حضرت عباس کی گواہی سن، بخاری ایک تھان تے نہیں، میں 4 تو بھی زیادہ تھاواں تے بتا سکتا۔ توجہ ہے، اللہ اکبر و کبیرہ، بول دے نہیں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ بخاری یہ روایت لفظ پہ پڑھنا فتشہد علی، علی گواہی دیتی، ہاں میں سنی ہے، بالکل میں تیری تصدیق کرنا، ابو بکر میں بھی سنی سی، اور عثمان تو بھی سنی ہے،
ہاں میں بھی سنی ہے، عبد الرحمان تو بھی سنی ہے، سعد تو بھی سنی ہے، زبیر تو بھی سنی ہے، عباس تو بھی سنی ہے، سارے تصدیق کی تھی۔ ثم قال شالی گواہی دے اٹھ کھلونے تے فرمانے انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک، ابو بکر شالی اٹھے فرمانے نے کچہری وہی ہے، گل باغ دی ہو رہی، وہ خمس دی ہو رہی، وہ شمال دی ہو رہی، جب صدیق اکبر پاک نے گواہیاں لیا تو سنی گے، انہیں آخیا سنیے فتشہد علی، ہن کوئی علی پاک ڈر کے گواہی نہیں دیتی، شیر خدا کا کم ڈرنا ہی نہیں، جی شیر بھی ڈر جائے تو مڑ کدھر ساڈے ورگے کدھر جان پڑا، جی شیر بھی ڈر جائے۔ شاہ علی مشکل کشا نے گواہی دیتی، بالکل حضور تو سنی، پھر اٹھے فرمایا ابو بکر قد عرفنا فضیلتک، ابو بکر تیری فضیلتاں شان ایسا سمجھنے ہیں جاننے۔ ابو شاہ علی نے فرمایا ابو بکر ایسا فضیلتاں شانہ تیریاں جاننے ہیں، تے نال دسیا کہ یار ایسا تین پتہ ایسا حضور دے کی لگنے ہیں، تین پتہ ایسا حضور دے کی لگنے ہیں۔ اس لیے پھر حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دی علی جے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں تہاڈی رشتہ داری تے تعلق بھی جاننا اور میں یہ بھی پچھان رکھنا وا کہ اپنے رشتہ دار مینوں گھٹ پیارے نے، تساں مینوں ود پیارے نے۔ اس موقع تے حضرت صدیق اکبر نے گل کی، ذرا بولو جو سبحان اللہ۔ ہن یہ سارے مرد گواہ سن اس حدیث دے، توجہ ہے سارے مرد گواہ سن۔ حضور نے سیدہ صدیقہ پاک عائشہ پاک دے اگے بھی یہ گل کیتی سی، انہاں بھی حضور تو ہی سنی سی۔ کیوں؟ تینوں پتہ ہے اما عائشہ دا گھر بستر ہوے جتھے وحی اتردی سی، ہے یہ حدیث وچ آیا ہے۔ ہن اما پاک دے اگے جدوں حضور نے بیان کیتا ہے، توجہ ذرا، ادھر قاصد گیا مرداں دا، ادھر قاصد گیا مرد، ادھر شاہ علی تے حضرت عباس گئے نے تے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چیتا کرو ہاں یہ سنی سی، انہاں آخیا ہاں سنی سی، تے فرمایا پھر انہاں دوواں مطالبہ چھڈ دتا حضرت صدیق اکبر دے چیتا کراون نال۔ او بولو اے چیتا کراون نال، سنیا انہاں بھی سی، سارا کچھ سنیا سی، پر چیتا جو کرایا ہے بندہ آخر گل بھول جاندا ہے، انہاں چ ایویں بھلے نہیں۔ توجہ، جس نبی سونے دا وصال ہویا ہے، وفات ہوئی ہے، حضرت عمر تو سارے صحابہ نو قرآن جو آیت ہی بھول گئی، کیڑی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ نے فرمایا محمد رسول ہے، خدا نہیں، رسول ہے خدا نہیں۔ اگر یہ وفات پا گئے ہیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ رسولوں کو تو وفات آتی ہے، خدا ہے جو پاک ہے، تو کیا تم پھر جاؤ گے دین کو؟ جیسے صدیق اکبر آیت پہلو اتری، ہوش کسن سے صدیق اکبر منبر تے چڑھے، منبر تے چڑھ کے یہ ہوئی آیت پڑھی۔ حضرت عمر فرماندے نے ساڈی ہوش ٹھکانے آئی تے سانو انج پتہ لگا جویں قرآن دی آیت اتری ہی اج۔ او کیوں؟ ابو بکر سی رمضان سمجھن والا، نبی دا پہلا وارث، جے او بھی انہاں رمضان نو چیتوں بھلا چھڈ گا تے امت نو مڑ سنبھالنا کنے سی؟ اوتھے قرآن بھول گیا ہے، ایتھے حدیث بھلی ہے۔ جس لے صدیق آخیا ہے اور سچی دسو علی نبی تو سنی سی؟ انہاں آخیا سنی سی یار، چیتا آ گیا۔ بالکل
عباس سنی سی، عثمان سنی سی، زبیر سنی سی، عبد الرحمان سنی سی، سعد سنی سی، انہاں کے سارے سنی سی، انہاں کے مطالبے کرتے جس لئے بیبیاں اندروں سیدہ عائشہ صدیقہ تو مطالبہ کیتا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا، ادھروں میرے موضوع کی گرمی ہے، اتوں دھوپ سورج کی گرمی پہ پی ہے تو بڑے اوکھے بیٹھے جی. یہ اللہ کے فقیراں جی تمبو میرے اتوں تانے ہے تو تواڈے اتوں بھی تان چھڑ دے یا میرے اتوں بھی لا چھڑ دے. نعرہ تکبیر، نعرہ جو ہے سنگیو زیادہ وقت نہیں لینا تھوڑا گل سمجھو. جدو بیبیاں پاکاں نے سیدہ عائشہ تو عائشہ نو آخیا جاؤ ابا جی نو آخو، انہاں فرمایا نبی پاک نے یہ گل کی سی. بیبیاں پاکاں اندر بہ کے سیدہ عائشہ دی گل من گئیاں. انہاں آخیا بالکل صدیق نے تانوں آخیا ہے، حضور نے تانوں آخیا، تساں سنیا ایسا منیا، لہذا اساں اج تو بعد مطالبہ نہیں کراں گی. وہ اندر چپ کر گئیاں، بندے باہر چپ کر گئے، بول رہے نہیں. سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ اس حدیث سننے چ شامل نہیں سن تے نہ شاہ علی پاک نے گھر چ سنائی سی. تا کر کے سیدہ پاک نے یہ مطالبہ قاصد نو بھیج کے کیتا سی. جیویں جیویں جیدے جیدے تے راز کھلدا گیا ہے تے وہ حدیث تے وہ نبی دی شریعت دا بھیت کھلدا گیا ہے، اوویں اوویں منتے گئے. ہن سنگیا توجہ فرما، اگر آکھیے ظلم ہویا ہے سیدہ خاتون نال تے پھر تے ظلم ہویا ہے ساریاں نال. حضرت اما عائشہ نال تھی اپنی نال بھی ابو بکر نے ظلم کر چھڑیا، اونوں بھی نہیں سن دتا کوئی ٹوٹا. نبی دیا دوسرے گھر والیاں نال بھی ظلم ہو گیا ہے، انہاں نے نہیں دتا. عباس علی نال بھی ہو گیا، انہاں نے نہیں دتا. سیدہ دا نام خالی کیوں لیا جاندا ہے؟ حضور دیاں گھر والیاں دا کیوں نہیں لیا جاندا؟ ہن کوئی اس واسطے نہیں لیا جاتا کہ کوئی عقل منن واسطے تیار ہی نہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے ظلم کرے. چلو دوسریاں دا حق مار لیا سی، سارا چک کے حضرت صدیق اکبر ایڈا جو ظالم سی سارا چک کے تے اما عائشہ نو دے جاندا ہوندا مول کا. میں خلیفہ ماں میں لکھ دیتا تیرا یہ سارا. بول دے نہیں جی ڈلے پہ گئے ہو، گل نہیں سمجھ آئی. وہ یار سیدہ خاتون جنت نال تے اللہ تعالی معافی دے کوئی دشمنی رکھدا سی تے بیٹی نال کیڑی دشمنی سی؟ سارا باغ سارا کچھ تین قسم کا مال ادھر کیوں نہیں لکھ دیتا؟ ہوں یہ گل چھپا کے سیدہ خاتون جنت کی ظاہر کیوں کی جاتی؟ اس واسطے اگلا عقل والا آکھے گا کہ یار دھی تے باقی جڑیاں گھر والیاں سن انہاں نوں کیوں نہیں دتا؟ منگیا تو انہاں بھی اما عائشہ منگیا تا نہیں کہ انہاں نوں حدیث یاد بھی سی چیتے بھی سی، انہاں منگیا ہی. توجہ ہے، باقیاں نے منگیا تو بی بی پاک نے حدیث سنا کے چپ کرایا ہے. یہ شاہ علی تے حضرت عباس نے منگیا تو انہاں تو گواہی لے کے دسو تساں یہ حدیث سنیے کہ نہیں؟ انہاں آگے سنی، انہاں نو ان چپ کرایا اور راضی ہو گئے. توجہ ہے. اور اگلی گل سنو، اگلی گل سنو، یہ اہل بیت دے جنہ بھی ہتھاں وچ آوندا رہیا ہے انہاں ایویں کیتا ہے، وراثت بنا کے ونڈیا کبھی نہیں. صدیق اکبر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، عمر کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں، عثمان کوئی ہمیشہ تھوڑے رہے ہیں. وہ اہل بیت نو آمدن دیندے رہے ہیں.
انہیں آپ نے کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کیتا. ہاں آمدن ساری اہل بیت پہ لگنی رہی. لیکن انہوں تو بعد جب شاہ علی دی واری آئی انہیں بھی وہی کام کیتا. انہیں کیا ونڈی وراثت نہیں کہ ونڈیے یہ صرف رہنی آمدن. ہوں میں بخاری نال ثابت کرنا کہ آمدن کنہ کنہ دے اے باغ اے مال سارا کنہ کنہ دے ہاتھ وچ آوندا رہیا ہے اہل بیت وچوں. دوجا دا نام نہیں لیندا او بولدے نہیں جی. اے ہن کتاب المغازی بخاری دی حدیث نمبر 4034 تو پہ بیان کرنا. او بولو مالک بن اوس فرمانے نے سمیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی تقول ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الى ابی بکر يسألوه ثمنهن مما فاء الله على رسوله فكنت انا ارضهن فقلت لهن کیسی عجیب گل جڑے لفظ پہلا مینوں دے نہیں آئے ہونے پھر سامنے آ گئے وہ بھی سنا دینا. اما عائشہ فرماندیاں نے نبی دیاں گھر والیاں حضرت عثمان نوں بھیجیا ابو بکر والے یہ بھی آپ نہیں گئیاں سیدہ خاتون بھی آپ نہیں گئیاں انہاں حضرت عثمان نوں بھیجیا انہاں پتہ نہیں خبریں کہڑے قاصد نوں بھیجیا انہاں حضرت عثمان نوں بھیجیا ابو بکر دے کول جاؤ 8واں حصہ ساڈا منگو 8واں حصہ ساڈا منگو جی. اگر بیٹیاں پاندیاں نے تے بیویاں دا بھی اولاد ہوندے 8واں حصہ بیویاں دا ہوندا ہے گھر والیاں دا ہوندا ہے کہ نہیں وراثت. بولو او خامد جو مر جاوے جی اولادوں بغیر مرے تے چوتھا حصہ بیوی لے جائے. اولاد ہوے تے کنواں حصہ لیندی 8واں حصہ لیندی. تو بیبیاں جڑیاں گھر بیٹھیاں سن 8واں حصہ انہاں دا کوئی نہیں سی بننا. سیدہ خاتون جنت دا حصہ بننا سی دینا دا نہیں سی بننا. ہوں انہاں بھیجیا ساڈا بھی 8واں حصہ منگو تے بھیجیا کیوں؟ وہ بولو عثمان غنی نو ابو بکر کے پاس جانا انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا. کیوں کہ یہ حرم نبوی ہے. وہ حرم نبوی ہے پردہ دار بیبیاں نے میں موضوع چھیڑ بیٹھا تو بہت لمبا ہے. انہاں حضرت عثمان کو بھیجیا جاؤ ساڈا 8واں حصہ منگو. اما عائشہ فرماندیاں فکنت انا اردہن میں انہاں نو آکھیا سی الا تتقین اللہ تو ڈردیاں نہیں تسی. الم تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقه يريد بذلك نفسا. اما عائشہ نے فرمایا تسا خدا تو ڈردیاں نہیں تسا جاندیاں نہیں حضور فرماندے سن اساں وارث نہیں بناندے جو ہوندا صدقہ چھڈ جانے. تسا جاندیاں نہیں ڈردیاں نہیں رب تو یرید بذالک نفسا. حضور وہ گل جڑی کردے سن کہ اساں وارث نہیں بناوندے وہ آپ اپنا ہی ارادہ کردے سن کہ اساں نبی ہاں اساں وارث نہیں بناوندے. اما پاک کے سمجھایا کئیاں نو جو سمجھ نہیں سی آئی گل تے اما عائشہ نے مطلب کٹ کے پورا سمجھا دیتا. تے جدو سمجھیاں انہاں آخیا توبہ توبہ بالکل اساں اللہ کو معافی مانگنی ہے تے غلطی کر کھڑی ہے. او بول دے نہیں جی تے بول یہ بھی ہو سکتا ہے گل حضور کرن کسی نو سمجھ آوے کسی نہ. حضور سونے نے فرمایا ادھر ویکھ حضور سونے نے فرمایا کہ میریاں بیویاں حضور نے بیویاں بیٹھے سن حضور دی ازواج مطہرات حضور نے فرمایا تواڈے وچوں جیدا ہاتھ لمبا ہے بہتا لمبا ہے اطول کن یدن
تواڈے وچوں جدا ہاتھ لمبا ہے نا بہتا، اگے حضور نے پتہ نہیں جنت ہون دی گل کی، جنت جان دی گل کی، وفات دی یا اس طرح دی میرے ذہن مستحضر کوئی نہیں، میں جھوٹ نہیں بولدا حضور، لیکن اتنا مینوں پتہ ہے حضور نے فرمایا جڑا تواڈے وچوں ہاتھ جدا بہتا لمبا ہے، کئی حضور دیاں بیبییاں اٹھیاں تے کپڑا چک کے تے گٹھاں مار کے تے ہاتھ مینن لگ پئیاں، کچھن لگ پئیاں بھی ہاتھ کیدا لمبا ہے، تے حالانکہ حضور دا مطلب پتہ کی سی کہ سخی کیڑی ہیں، ہائے ہائے وہ پھر اما عائشہ تے دوسریاں نے سمجھا کہ حضور دے اس فرمان دا مطلب تے ہے سخی کیڑیاں نے بہتیاں، مطلب یہ سی، لیکن حضور دے گل دی او رمز نو سمجھیاں ساریاں نہیں، اما عائشہ نو سب تو زیادہ فقیہ آکھیا جاندا ہے، اما عائشہ طیبہ نے اسلے بیبیاں نو دسیا تساں رب تے ڈردیاں نہیں، حضور نے جو فرمایا سی وہ اپنی گل کیتی سی، تانوں سمجھ نہیں آئی، گل گئی کھل، بیبیاں ہو گئیاں چپ، انہاں نو سمجھ آ گئی، بیبیاں چپ، شالی چپ، بولدے نہیں جی، سارے صحابہ چپ، ہن جیڑا مال ہے سی، ہن بخاری دسدی ہے کتاب المغازی وچ فانتہا ازواج النبی، نبی دیاں گھر والیاں رک گئیں، فکانت هذه الصدقة بيد علي، او صدقہ سارا علی پاک دے ہاتھ وچ رہیا، منعها علی عباس، علی پاک نے اپنے کول رکھیا تے حضرت عباس نوں نہیں دتا، عباس منگدے سن انہاں نہیں دتا، عباس منگدے سن انہاں نہیں دتا، اے چاچے سن نہیں دتا، علی نہیں دتا، یہ منگدے سن علی نہیں دتا، ہن جیڑا کہ صدیق نے سیدہ نوں نہیں دتا تے ظالم بنیا ہے، پھر آکھاں گے علی نے چاچے نوں نہیں دتا، علی بھی ظالم بنیا ہے، معاذ اللہ، یہو جے مذہب تے کسے جاہل دا ہی ہو سکدا ہے، علی پاک نے تا نہیں دتا، علی پاک ہوئی جاندے سن تے عباس بھی اسے گل دی راضی رکھنا چاہندے سن، عباس اے وراثت ہے ہی نہیں، اے آمدن چاہیے، میں بھی لے رہا ہوں تو بھی لے رہا ہے، پھر منگدا کیوں ہے؟ سن ثم کان بید حسن بن علی، مولا علی تو بعد آ گیا ہے حضرت حسن کے ہاتھ وچ، حضرت حسن مولا علی کے پتر کے ہاتھ وچ، پھر ثم بید حسین بن علی، پھر آ گیا مولا حسین کے ہاتھ وچ، پھر آ گیا بید علی بن حسین، پھر آ گیا امام زین العابدین کے ہاتھ وچ، حسن بن حسن، حسن بن حسن، پھر امام حسن کے پوتے کے ہاتھ جا گیا ہے، پھر کلاہما کانا یتداولانہا ثم بید زید بن حسن، پھر اسی طرح چلتا رہا ہے، حضرت زید امام حسن دے پوترے دے ہاتھ آئے، او امام زید جنہاں دی نسبت نال کئی سید زیدی سدیندے نے، کہڑے سدیندے نے؟ زیدی سید، امام زید دی اولاد نے، توجہ نہیں فرمائی، اور امام زید وہ ہے جن نے غالباً منصور دے دور خروج فرمایا، خلاف منصور دے ظلم دے خلاف اٹھے، انہیں آپ نو شہید کرایا، شہید کرا کے تے لٹکا دتیاں، آپ دی لاش شریف لٹکا دیتی سولی دے اوتے، 4 سال جنازہ نہیں پڑھیا گیا، لاش مبارک توجہ، لاش مبارک سولی تے ٹنگی رہی 4 سال،
کئی کم بخت آدھے سن منہ پھیرتے سن قبلے والوں سید دا، وہ پھیر کے جاندے سن مڑ سید دا منہ قبلے والے ہو جاتا سی. اور توجہ انہاں ظالماں نے کپڑا ایک ران دتا وہ ڈگ گیا. اللہ سونے نے اے کرامت سید دی ظاہر کرنی سی. اللہ سونے نے بھیجیا مکڑی نو، جالے جالے بننے والی مکڑی، انہیں سید دے اتنے جالا بن کے کپڑا بنا دیا. ستر نبی دے آل دا انج محفوظ ہویا. یہ سارے اہل بیت دے پورے نسل شریف سارے انج باغ تے اے مال صدقے لگے آئے نے تے اوہی کام کردے آئے نے جہاں صدیق اکبر نے کیتا سی. او بولو ہن سارے اہل بیت نو تے او سمجھ آئی تے جے میں اج انہاں دے خلاف اٹھ کے تے کوئی گل کراں تے میں آکھاں ظلم کیتا ہے تے میرے نال دا بے وقوف بدھو نہیں ہونا کہ بے وقوفا سارے اہل بیت اونوں حق سمجھیا تو نواں اہل بیت نو راضی کرن واسطے ایک نواں لوچ دھر لیا تل لے آئی. تینوں اینی نہیں حیا ہوندی کہ او آپ سارے آندے نے انج کرنا ہے تو کہنا نہیں مینوں بہتی سمجھ آئی ہے اونج کرنا ہے. آ گئی جو سمجھ کے نہیں آئی او بولو دسو. کو کسر رہ گئی اور کو کسر رہ گئی ہے. موسم بھی ٹھیک تھی. ہائے 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 نعرہ تکبیر، نعرہ پہلا بہت کچھ سنتے رہے ہیں باغ صدق دے اتنے سوال دے جواب، لیکن خود میری اپنی کبھی تسلی نہیں سی ہوئی. میں سچی چاہتا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جدو آپ مطالعہ کیتا ہے بخاری دا تو میں آخیا پلیا لوکا کمال بخاری جی سارے مسئلے حل ہوئے کھڑے نے. حضور دے صدقے جی میں ناچیز نے وضاحت کر کے بیان کیتا ہے اگر کسی ممبر تو سنیا ہوئے تو پیسے واپس. اور آخری میں مہر لا کے اتر جانا جی. محبت اہل بیت کے دعوے داروں کی کتاب حدیث کی جس طرح ہماری بخاری ہے ان کی اصول کافی ہے. اصول کافی انہوں نے بخاری چڈی. اس اصول کافی دے فضیلت العلم دے باب یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا ولكن نورث العلم. اساں حضور نے فرمایا اساں نبی کسی نو درہم دینار دا وارث نہیں بناؤندے، اساں علم دا وارث بناؤندے. اگر اے حدیث انہاں دی بخاری دے نال دی جیڑی انہاں دے سمجھ وچ ہے بخاری دے نال دی شمار ہوندی انہاں دے نزدیک، اگر اس وچ نہ ہوے میں مجرم. اس وچ لکھیا ہے کہ نبی فرماندے نے حجی تیرا روایت کرنے والے امام حسین نے اس کتاب وہ حضور فرماندے نے اسا درہم دینار مال دے وارث نہیں بناوندے، اسا علم دا وارث بناوندے ہیں. ہن بخاری تے جو لکھ گئی ادھروں ہی پتہ لگ گیا کہ نبی درہم دینار دا دے وارث بناوندے نہیں. جدو بناوندے نہیں تے سنگیا مڑ مذہب تے وہ ہویا نا جڑے علم دے وارث بناوندے نے تے صدیق اکبر دا مذہب بھی وہی، صحابہ دا بھی وہی، اہل بیت دا بھی وہی، مسلماناں سارے دا وہی. کی علم دے وراثت دے گئے نے، مال دی وراثت نبی
نہیں دے گا. اور میرے خیال سے جسلے وہ علم دی فضیلت دے باب حدیث جمع کرن لگے سن تے اس لیے ادھر چیتا ہی نہیں گیا بھی یہ مطلب ہور دا ہور نکل جانا ہے. اوتھے علم دی فضیلت تے لکھ گئے نے لیکن یہ پتہ نہیں سی علم دی فضیلت ہو جانی ہے تے وچوں ساڈی فضیلت ہو جانی ہے. یہ مڑ کدھر گئی گل ہے جی. الحمدللہ اور سنیا تیرے مذہب دی سچائی دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ مذہب تیرا ہوتا ہے زبان کسی اور بھی ہوتی ہے. کیسی عجیب ایسا ہوں جدے مرضی نکمے ہو گئی نکمے اسی بڑے ہیں سنتی گل نہیں نکمے ایسا جن مرضی ہوئیے پر مذہب دے ساڈے اخیر ہو گئے بولتے نہیں جی. تا کر کے سیدنا امام احمد بن حنبل فرماندے روز پاک دا امام فرماندا سی او لوگو او سنی تے غیر سنی نو پہچاننا ہوے تے فرمایا دوجیاں دے سنیاں دے گناہگار دی قبر پٹو گے تے انہاں دا چہرہ قبر تو میرا نہیں ہونا ہے انہاں دا نہیں. سبحان اللہ. گناہگار دے نال دا ادھر دا نیکوکار نہیں ہو سکدا. اساں نکمے دے بڑے ہیں لیکن مذہب بڑا کم رکھ لے جہاں توڑ کسی پاسوں لبدا ہی نہیں. بولنا نہیں. سنی حضرات توجہ. ایک شیر نعت دی رمز دا ایک شیر جڑا نعت خانہ دے منہ چلتا ہے وہ سنانا. تھوڑا اپنا ضمیر جگاون واسطے پہ گل کرنا. کسی نعت خان نے آخیا لجپال اور لگیا نبھا لجپال لگیا نبھا ذرا اپنے ضمیر نو جگاون واسطے ناچین آخیا سنا. اپنے ضمیر نو جگاون واسطے تھوڑی تھوڑی دلی کر کے ناچین نے عرض کیتا اوے لجرو او لجپال اساں لجرول امتی جے کدھر ادھروں بھی لجپالی ہو جائے جی ادھر ہوتی ہے پھر دنیا کے سوائے سنی دین کے کسی بھی نہ ہو شانہ ہر پاسے دین اسلام دیا ہو ٹھاٹھا ہر پاسے دین اسلام دیا ہو لجرو لگیا نبھا
لا لا لجرو نعرہ فقیرہ اٹھا سلیم یاد ترا مصرا تین میں اگے کلام پورا کرنا یہ شہر بڑا پکا ہے شرما لگیا نبھاتا سونی شریعتی سونی شریعتی